السلام علیکم کلاس. ہمارے لیکچر کا پارٹ بی ہے. پارٹ بی ہم جوڈیشری کے حوالے سے پڑھیں گے کہ جوڈیشری کا کیا رول رہا ہے. جوڈیشل سسٹم کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں اور آئین کے امینڈمنٹس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں. اب ہم پاکستان میں عدلیہ کا کردار اور عدلیہ سے متعلق جو اہم تاریخی کیسز ہیں ان کو اسٹڈی کریں گے. تو سب سے پہلے چیف جسٹس آف پاکستان کے حوالے سے آپ لوگ کو میں تھوڑا بتاؤں گا کہ پاکستان کا جو سپریم کورٹ ہے جس کو کسی زمانے میں فیڈرل کورٹ کہا جاتا تھا، اور جب کراچی کیپٹل ہوتا تھا تو جہاں پہ آج کا ہائی کورٹ ہے، سندھ ہائی کورٹ جسے کہتے ہیں، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہوتا تھا جس کو فیڈرل کورٹ کہتے تھے اس زمانے میں. تو ہمارا جو پہلا چیف جسٹس گزرا ہے وہ ہے سر میاں عبدالرشید. ٹھیک ہے، یہ مختلف باہر سے آتے ہیں. کوئی لاہور ہائی کورٹ کا ہوتا ہے، کوئی سندھ ہائی کورٹ کا ہوتا ہے، کوئی کس کا ہوتا ہے. تو وہیں سے یہ لوگ سلیکٹ ہو کے سپریم کورٹ میں آتے ہیں. اور سر میاں محمد رشید کو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کے تحت اپوائنٹ کیا گیا تھا. اسی طرح جسٹس محمد منیر، یہ پاکستان کی تاریخ کے سمجھیں سب سے زیادہ معروف اور متنازع چیف جسٹس گزرے. ان کی رپورٹ بڑی مشہور ہوئی تھی جس طرح، اور ان کا ایک ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی، نظریہ ضروریت، جس کو میں آپ لوگ کو تھوڑا بتاؤں گا بھی، جس کے تحت انہوں نے بہت ہی کنٹروورشل فیصلے کیے. پاکستان کی تاریخ میں 3 چیف جسٹس ہیں جن کا ایک دور کہلاتا ہے، ڈاکٹرائن کہلاتی ہے، جس میں جسٹس محمد منیر ہیں، آگے جا کر جسٹس افتخار چودھری ہیں، اور پھر یہ جو موجودہ گزرے تھے جسٹس ثاقب نثار. تو جسٹس محمد منیر لاہور ہائی کورٹ سے تھے، یہ بھی 5 سال رہے. جسٹس محمد شہاب الدین مدراس ہائی کورٹ کے تھے، صرف 9 دن چیف جسٹس رہے. اور 9 دن رہنے کی وجہ یہ تھی کہ ان کا انتقال ہو گیا تھا آن آفس. پھر ایک انگریز صاحب تھے اے آر کارنیلس، وہ 7 سال پاکستان کے چیف جسٹس رہے. پھر ایس اے رحمان، پھر فضل اکبر، اس کے بعد حمود الرحمان. حمود الرحمان صاحب اس دور میں چیف جسٹس رہے جب بنگلہ دیش ٹوٹا 68 سے 75، جنہوں نے بعد میں حمود الرحمان کمیشن رپورٹ جو بڑی مشہور ہوئی، جو انہوں نے بنگلہ دیش ٹوٹنے کی جو وجوہات بنائی تھی، ایک کمیشن بنا تھا. اور وہ انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ وہ رپورٹ پہلے انڈیا میں ریویل ہوئی، پھر پاکستان کو پتہ چلی، ورنہ وہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا اس میں کیا ذکر ہے. اس کے بعد یعقوب علی، شیخ انوار الحق، پھر محمد حکیم، پھر افضل اللہ، نسیم حسن شاہ، سعود جان، سجاد علی شاہ، یہ بھی بہت معروف رہے چیف جسٹس سجاد علی شاہ. اجمل میاں، سعید الزمان صدیقی، یہ بھی بہت معروف رہے، جو بعد میں تھوڑی دیر کے لیے سندھ کے گورنر بھی رہے تھے، لیکن ان کا جلد انتقال ہو گیا تھا ود ان آفس. پھر ارشاد حسن خان، بشیر جہانگیری، شیخ ریاض احمد، نظیم حسین صدیقی، افتخار محمد چودھری، جن کو پرویز مشرف نے معطل کیا. پھر انہوں نے عدلیہ کی پوری تحریک چلائی اور پھر وہ بحال ہوئے. جسٹس جاوید اقبال، جو آج کل موجودہ نیب کے چیئرمین ہیں. رانا بھگوان داس، تو یہ واحد ہندو وہ گزرے جو ایک کرسچن گزرے کارنیلس، اور ایک ہندو جسٹس رانا بھگوان داس. پھر افتخار محمد چودھری بحال ہوئے تو دوبارہ چیف جسٹس بنے، یہ دونوں پی سی او کے تحت ججز تھے. پھر عبدالحفیظ ڈوگر، اے ایچ ڈوگر، پھر افتخار چودھری دوبارہ، اور تصدق حسین جیلانی، پھر جواد ایس خواجہ، انور ظہیر جمالی، میاں ثاقب نثار، جو بڑا کنٹروورشل پیریڈ رہا. پھر آصف سعید کھوزہ، گلزار احمد. موجودہ جو چیف جسٹس ہیں وہ گلزار احمد ہیں. اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے آگے کے بھی ججز کے نام بتائے ہوئے جو سپریم کورٹ میں، جن میں عمر عطا بندیال ہیں، قاضی فائز عیسیٰ ہیں جو آج کل کنٹروورشل ہوئے ہوئے ہیں، اعجاز الاحسن ہیں، سید منصور علی شاہ ہیں، منیب اختر ہیں، اور یحییٰ افریدی. یعنی یہ سب مختلف کورٹس کے چیف جسٹس ہیں، انہی میں سے کوئی بنتا سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنتا ہے. یعنی پشاور ہائی کورٹ کے ایک ہیں، ایک سندھ ہائی کورٹ کے، ایک لاہور کے، 2 لاہور کے، بلوچستان اور سندھ. تو اس کو ہم پڑھتے ہیں تھوڑا. ان میں کیا رہا، جاوید اقبال کا ایک واقعہ رہا تھا
لوگوں کو تو شاید اس کا پتہ نہ ہو، لیکن یہ بڑا خوفناک انسیڈنٹ گزرا ہے 2001 میں، جس میں یہ ایک لاہور بیسڈ ایک بندہ تھا، اور اس نے اپنی ماں کے مرنے کے بعد قسم کھائی تھی کہ میں 100 ماؤں کو رلاؤں گا، جس کی وجہ سے اس نے 100 کے قریب بچے جن کی عمر 6 سے 16 سال تھی ان کو قتل کیا تھا. تو یہ بالآخر پکڑا گیا تھا اور پھر اس کو سزائے موت دی گئی تھی. تو اس کا پورا ایک کوئی سائیکولوجیکل کیسز بھی تھا، افیکٹ بھی تھا، نفسیاتی ایشو تھا، جس کی وجہ سے بڑا ہی خبروں میں رہا تھا. پھر ایک کیس گزرا جو شکرا بی بی کیس، اور یہ بھی یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں گا، ہمارے کورس سے متعلق نہیں ہے، لیکن اس کو آپ لوگ ضرور اسٹڈی کرے گا کہ یہ کیس کیا تھا اور اس میں کیا کیوں اتنا فیمس کیوں ہے یہ. ٹھیک ہے، بیسیکلی اگر تھوڑا سا اگر آپ پڑھنا چاہیں تو یہ ان بریف کیا کہتے ہیں. مس شکرا بی بی filed a human right case in Supreme Court. This case prayed for an issuance of direction to the local police to register a second FIR against the police official who had killed her son Mohsin Ali in an encounter on 2008. اس کی بیٹی کو قتل کر دیا گیا تھا، اس کے اوپر ایک کیس تھا. ٹھیک ہے، میں نے آپ لوگوں سے ایک بار ذکر کیا تھا ایک بک کا، میرے مشہور مقدمے، بیرسٹر ظفر صاحب کی تھی. وہ بک بڑی دلچسپ ہے، اس میں بہت ہی انٹرسٹنگ مقدمے، اور اگر آپ بک کو شروعات کریں تو اس میں انہوں نے پہلا مقدمہ جو ذکر کیا ہے وہ نور جہاں کا مقدمہ ہے. اور بہت ہی انٹرسٹنگ انہوں نے بتایا کہ کس طرح ایک وکیل جو ہے وہ کیسز کو لے کر کہ وہ کہتے ہیں نا کہ بال کی کھال اتارنا، اس طرح کس طرح اس میں مہارت رکھتا ہے. یعنی اگر میں آپ کو سمپل اگزامپل دوں تو وہ بتاتا ہے کہ نور جہاں کی پیشی تھی، نور جہاں جو سنگر ہے ان کی پیشی تھی، تو انہوں نے کہا کہ میں بس اس طرح کچھ کروں کہ مجھے کورٹ نہ آنا پڑے. تو اکارڈنگ ٹو لا ان کو کورٹ میں آنا تھا، پیشی ہونی تھی. تو اس میں انہوں نے پوری رات اسٹڈی کی میں کیا کروں. تو انہوں نے اگلے دن عدالت میں جا کے بتایا کہ نور جہاں جو ہے وہ کورٹ میں آ نہیں سکتی کیونکہ وہ ایک با پردہ خاتون ہے. تو اب یہ بہت انٹرسٹنگ ہے کہ انہوں نے ایسا کیا کہا کہ ایک سنگر، ایک ایکٹریس، آپ کو پتہ ہے انہوں نے کئی فلموں میں بھی کام کیا، کہ ان کو کیسے با پردہ ثابت کرے، اور انہوں نے ثابت کر کے دکھایا. تو وہ کتاب آپ لوگ ضرور اس کو اسٹڈی کرے گا اگر موقع ملے کسی کو، موٹی کتاب ہے کافی. مشہور مقدمے، یہ میں اگر آپ لوگ کو دکھاؤں، یہ بک ہے اس کی، میرے مشہور مقدمے. بہت انٹرسٹنگ بک ہے، اس میں پڑھ کے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا آپ کو. اس کے بعد میں نے آپ کو چیف جسٹس منیر کا بتایا تھا، جنہوں نے ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی، نظریہ ضرورت کی وجہ سے بہت مشہور ہوئے، اور پاکستان کی تاریخ کے متنازع ترین ججز میں سے بھی ان کا شمار ہوتا ہے. اور ان کی ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی کیا تھی، بلکہ یہ ہوتی کیا ہے، تو اس کو اگر ہم پڑھیں تو یہ کہتی ہے کہ ان ماڈرن ٹائمز the doctrine was first used in a controversial 1954 judgment in which Pakistani Chief Justice Muhammad Munir validated the extra constitutional use of emergency power by Governor General غلام محمد. یعنی غلام محمد صاحب نے غلام محمد صاحب گورنر جنرل کی جو ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل پاور تھے جو ایمرجنسی لگائی تھی، اس کو انہوں نے جائز کر دیا تھا، اور کہا تھا یہ وقت کی ضرورت ہے. اسی طرح افتخار چودھری کے بارے میں آپ لوگ ضرور پڑھے گا. ان کا پورا عدلیہ کی ایک پوری تحریک چلی تھی، اس پہ انہوں نے مارچ کیا تھا، اور بہت زیادہ مشرف نے ان کو جو بین کیا تھا اس کے اگینسٹ انہوں نے اپنا مقدمہ جیتا. اور پھر اس کے بعد انہوں نے جس تاریخ کو جیتا اس کو ہر سال یہ لوگ عدلیہ کے حوالے سے مناتے ہیں. اور یہاں پہ انٹرسٹنگ چیز مجھے نظر آ رہی ہے کہ یہ رانا ثناء اللہ خان کے کزن بھی ہیں. تو یہ مجھے پتہ نہیں تھا، یہ آج ہی نظر آ رہا ہے کہ رانا ثناء اللہ خان از ہز کزن. انہوں نے ایک پولیٹیکل پارٹی بھی بنائی تھی، پاکستان جسٹس اینڈ ڈیموکریٹک پارٹی، جو کہ 4 دن بھی نہ چلی. اسی طرح جسٹس ثاقب نثار تھے. جوڈیشل ایکٹیویزم، جس میں عدلیہ بہت زیادہ ایکٹیو نظر آتی ہے.
تو اس حوالے سے یہ بہت زیادہ ایکٹیو تھے، بہت سارے سو موٹوز لے رہے تھے، بہت زیادہ انہوں نے ڈانٹ ڈپٹ بھی کی. اور ڈیم کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ بہت مشہور تھے یہ، جو انہوں نے ڈیم کا فنڈ جو شروع کیا تھا. تو ان کو اسٹڈی کرے گا. میں ٹائم دیکھ لیتا ہوں، ٹائم ہمارے پاس ہے. تو جوڈیشل ایکٹیویزم کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کی تاریخ میں عدلیہ کے جو ججز ہوتے ہیں وہ بیسیکلی ان کا کام ہوتا ہے جو پارلیمنٹ میں لا بنے ہیں ان کو جسٹ امپلیمنٹ کرانا. لیکن ان کیس اگر وہ اپنی پاور کو ایکسرسائز کرنا چاہیں تو وہ بہت سارے فیصلے ہیں جن کو وہ کروا سکتے ہیں. اور جب وہ ہر چیز میں دخل اندازی کرنا شروع کر دیں اور جس میں ضرورت نہ بھی بنے تو اس کو جوڈیشل ایکٹیویزم کہا جاتا ہے، جس میں آپ کو چیف جسٹس جو ہیں وہ ہر معاملے میں کچھ نہ کچھ بولتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس کو ایک غریب طبقہ تو بہت اچھا سمجھتا ہے کہ چلو کوئی ہمارا مسیحا آیا، لیکن ڈیموکریسی پوائنٹ آف ویو سے اس کو اچھا سمجھا نہیں جاتا. اس میں اداروں کی فعالیت خود مختاری چیلنج ہو جاتی ہے. اور یہ ایک پیپر ہے جوڈیشل ایکٹیویزم میں، اس کا ایبسٹریکٹ پڑا ہوا ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ پیپر کا پورا ایکسیس مجھے مل جائے تو یہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر لوں. یہ پیپر کہتا ہے جوڈیشل ایکٹیویزم اینڈ دا ایوولوشن آف پاکستان's کلچر آف پاور. پاور جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے جس طرح جتنی پاور ججز کو دی گئی ہے وہ شاید ہی کسی کو فیصلوں کے حساب سے، کہ ایک سپریم کورٹ نے اگر فیصلہ دے دیا کہ فلاں عمارت گرانی ہے تو بس وہ گرانی ہے. سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا کہ فلاں شخص کو جاب پہ بحال کرو تو بس کرنا ہے. باقی شاید کسی آرڈر کی اتنی ویلیو نہ ہو، لیکن سپریم کورٹ کے آرڈر کو مانا جاتا ہے. اسی طرح یہ لمز یونیورسٹی کا ایک لا جنرل ہے، اس میں کافی ٹاپکس پڑھے ہوئے لیفٹ پہ. ادھر سے ہی میں نے آپ کو شکرہ بی بی کیس کے بارے سے بھی بتایا تھا. اور جاوید اقبال کا اگر آپ لوگ اسٹڈی کرنا چاہیں، خیر اس کا اتنا تعلق نہیں ہے آپ لوگ کے اس سے، لیکن جسٹ ان کیس یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک رہا ہے. اسی طرح فردر آپ لوگ کو ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی کے ساتھ پولیٹیکل ٹرمینالوجیز ان پاکستان، لیگل ڈاکٹرائن اینڈ پرنسپلس. ٹھیک ہے، یہ بھی کافی انٹرسٹنگ ہے. پولیٹیکل ٹرمینالوجیز کیا یوز ہوتی ہیں، جتنا لفظ یہ پاکستان میں یوز ہوتا ہے شاید ہی کہیں ہوتا ہو. اور اس میں بھی انہوں نے اگر وکیپیڈیا میں ایک جنرل ٹاپک پہ بھی انہوں نے پاکستان اور 1954 فرسٹ یوز ان پاکستان اور سیکنڈ یوز ان گرناڈا اور تھرڈ ان نائجیریا، ان تین ملکوں میں ہوا ہے. نظریہ ضرورت. اور یہ کہتے ہیں کہ the maxim on which the doctrine is based originated in the writings of medieval jurist ہینری ڈی بریکٹون. یہ اس سے ماخوذ ہے، ہینری ڈی بریکٹون. تو یہ ہے ڈائریکٹ ایکشن ڈے، 18th انلائٹنڈ ماڈریشن. اور فردر میں نے آپ لوگ کو دکھانا تھا کہ اسپیشل ہیومن رائٹس سیل. افتخار محمد چودھری worked hard while pursuing his effort to clearing the backlog of cases. He also assumed additional responsibility of the human rights cases under his suo motu jurisdiction. تو ایک چیز اور آپ لوگ کے لیے انٹرسٹ کا باعث ہے کہ ہمارے یہاں وفاقی وزیر قانون بھی ہوتا ہے. تو وہ بھی اس کا بھی ایک رول ہوتا ہے سپریم کورٹ کے لاز کو چینج کرنے کا. اس کو اب یہ جیسے وفاقی وزیر قانون ہے فروغ نسیم، تو کہنے کو تو وہ ایک وکیل ہیں، لیکن جب وہ وکیل ہیں تو وہ بیسیکلی ایک جسٹس کے انڈر آتے ہیں. لیکن وہی جب منسٹر بن جاتے ہیں تو ان کے پاس اتنا پاور ہو جاتا ہے وہ جسٹس کے کچھ امینڈمنٹس لا کے چینج کر کے ججز کی حوالے سے کوئی بھی چینجز لا دیں. ٹھیک ہے، اور ان کو ایک ٹاسک بھی دیا گیا جس میں انہوں نے ابھی بریفنگ بھی دی تھی 2 ہفتے پہلے، جس میں انہوں نے جو ہیریڈیٹی جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے اور اس کو کیسز اس کو جو اس کے بچوں کے نام جو پلاٹ اس کے نام ہوتا ہے تو اس کو کیسے ڈیجیٹلائز کیا ہے کہ بندے کو کورٹ نہ آنا پڑے. پھر اسی طرح جو ڈیلے کیسز ہیں ان کو کیسے ختم کیا جائے، اس کی وجہ سے لوگ بڑے پریشان رہتے ہیں. پھر اسی طرح کے
کورٹ کی ڈیٹس ہیئرنگ وغیرہ ان سب کو کس طرح آن لائن کیا جائے کہ لوگوں کو مشکلات نہ اٹھانی پڑے. تو اس میں فردر زیادہ اسٹڈی کرنے کو نہیں ہے. آپ لوگ آج کا بس سوال نوٹ کر لیں. اس میں سوال جو ہے اس میں پچھلا لکھا ہوا ہے تو اس کو میں چینج کر کے آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی جو ہے سٹی شوڈ ریوائیو، کیا پاکستان میں دوبارہ یہ نظریہ ضرورت آنی چاہیے جس کے تحت جج بے شک چیز قوانین میں موجود نہ ہو لیکن وہ کہتا ہے کہ بس وقت کی ضرورت ہے تو یہ کر دو، لیکن اس میں مس یوز ہونے کا بھی چانس ہے. تو اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے تو بتائیں اور اپنی رائے دیں کامنٹ سیکشن میں.